ہمیشہ صحبت جو ہے نا بندے کو خیالات بدلواتی ہے، احساسات بدلواتی ہے، اعمال بدلواتی ہے۔ اللہ کے متعلق بندہ اپنا خیال ٹھیک کر لے، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا چلہ یہی ہے بندے کے حالات کے ٹھیک ہونے کا۔ بندے کے جب خیالات اللہ کے متعلق ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے حالات بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ علم کا عشق ہوگا تو عالم کے ساتھ محبت ہوگی نا۔ جب علم کا عشق نہیں رہے گا تو پھر عالم کے ساتھ محبت کہاں رہے گی؟ ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی، بالکل نہیں رہے گی۔ پچھلے 2 جمعات میں جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، آج پھر اسی کے متعلق ہی چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ حالات اچھے کرنے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں خیال اچھا کر لو حال اچھا ہو جائے گا۔ خیال اچھا کر لو، بولو نا یارا، ہاں، حال اچھا ہو جائے گا۔ جس کا جتنا خیال برا ہے اتنا اس کا حال برا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، انسان کا جیسا خیال ہوگا ویسے جیسے خیالات ہوں گے ویسے احساسات ہوں گے، جیسے احساسات ہوں گے ویسے اس کے اعمال ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ چوروں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سن سن کے اس کے خیالات بدلتے ہیں، اس کے خیالات بدلتے ہیں۔ جیسے اس کے خیالات بدلتے ہیں ویسے ہی اس بندے کے احساسات بدلتے ہیں۔ وہ پھر یہ جو پہلے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کام کروں گا پیسے کماؤں گا، محنت کروں گا پیسے کماؤں گا، کوشش کروں گا پیسے کماؤں گا، مزدوری کروں گا پیسے کماؤں گا، اب جو ہے اس بندے کے چوروں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خیالات بدلے، خیالات بدلے تو احساسات بدلے، احساسات بدلے تو اعمال بدل گئے۔ احساسات کب بدلے؟ جب خیالات بدلے۔ اعمال کب بدلے؟ جب احساسات بدلے۔ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ صحبت جو ہے نا بندے کو خیالات بدلواتی ہے، احساسات بدلواتی ہے، اعمال بدلواتی ہے۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کو ایک بندے نے خط بھیجا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ فلاں علاقے میں ایک حکیم صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جایا کرو، ان کے مطب پر جتنی دیر مطب کھلا رہے آپ بیٹھے رہا کرو، دوا نہیں لینی، صرف بیٹھے رہنا ہے، صرف بیٹھے رہنا ہے۔ وہ بندہ صرف حکیم صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائے، بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے خود خط لکھا کہ حضرت میں نے دوا تو کوئی نہیں لی ان سے، انہوں نے بھی کچھ نہیں سمجھایا مجھے، لیکن میرا غصہ ختم ہو گیا ہے، میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تیرا علاج یہی تھا، تیرا علاج یہی تھا، کیونکہ تو ان کے پاس جا کے بیٹھا ہے۔ لوگ آتے تھے حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب کچھ کہیں عوام کچھ کہے، کئی بندے آ کے اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتے تھے حکیم صاحب سے۔ کئی بندے جب حکیم صاحب کسی کی ہڈی پسلی ٹھیک کرنے لگتے تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے حکیم صاحب کو، تم وہ سنتے رہتے تھے خاموشی کے ساتھ۔ جیسے آج کل ڈاکٹر کسی بابے کو ٹیکہ لگانے لگے تو بابا کیسے ان کو لطائف سناتا ہے، تو اس طرح کا حال تھا۔ تو کہا کہ جب تو اس کے پاس بیٹھا خود بخود تیرے جو ہیں وہ خیالات بدلے، تیرے احساسات بدلے، پھر جو تو غصے کا اظہار کرتا تھا اپنے عمل کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ سمجھ آئے نا جی؟ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ صرف یہ ہے، اللہ کے متعلق بندہ اپنا خیال ٹھیک کر لے، اللہ کے متعلق خیال ٹھیک کر لے۔ سمجھ نہیں آیا؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اللہ کے متعلق خیالات ٹھیک نہیں۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے قصور کے، آگے کہنے لگے جی بڑے حالات خراب ہیں، گھر میں کبھی دیا نہیں ہوتا تو کبھی اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا، کبھی آٹا نہیں ہوتا تو کبھی
پکانے کے لیے لکڑی نہیں ہوتی۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم صرف یہ خیال ٹھیک کر لو اپنا، یہ خیال رکھو، یہ سوچو، یہی سوچو بس، اللہ مجھے بہت دے گا، اللہ مجھے بہت دے گا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور یہی سوچ رہا، کہتا کہ کون سا انہوں نے نہ تعویذ دیا، نہ دعا دی، نہ کچھ اور دیا، کہا کہ یہی سوچتے رہو بس، تم یہ صرف سوچتے رہو۔ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہی ایک عالم لیتے تھے بہت بڑے، وہ مولوی صاحب ان کے پاس گئے، کہا کہ یار میں میاں صاحب کے پاس گیا تھا، کوئی تعویذ دیں گے، کوئی دعا دیں گے، کچھ کریں گے؟ انہوں نے تو صرف یہی کہا کہ بس یہی سوچا کرو کہ اللہ بہت دے گا۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا چلہ ہی یہی ہے بندے کے حالات کے ٹھیک ہونے کا۔ بندے کے جب خیالات اللہ کے متعلق ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے حالات بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے حدیث پاک کریمہ علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، فرمان اللہ کا ہے، راوی حضور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیال کے قریب ہوتا ہوں، جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں ویسے ہی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو خیالات کو ٹھیک کرنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے، بندہ سب سے پہلے خیال اپنے رب کے متعلق ٹھیک کرے۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں یہاں آپ کو 3 مثالیں دوں گا، 3 مثالیں۔ ایک تو تفہیم تقریب فہم کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کی، اور دوسری جو عملاً ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے دودھ پینے والے بیٹے کو اور اپنی گھر والی کو، دونوں کو بیابان جنگل میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی پانی کا کنواں ہے، نہ کوئی اور شے ہے، کچھ بھی وہاں نہیں ہے، کچھ بھی وہاں کچھ بھی نہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت جب جانے لگے نا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اشارے میں فرمایا کہ یہ میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ میں عرش والے کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صرف یہ کہا۔ مائی صاحبہ کے آگے الفاظ دیکھیں جو ان کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے کہا اگر عرش والے کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، پھر عرش والا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رب کے متعلق خیال کیسا ہے یار؟ کیا خیال ہے ان کا رب کے متعلق؟ کہا کہ عرش والا ہمیں پھر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف اپنے خیال کا اظہار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی اماں پاک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، پانی ڈھونڈنے کے لیے کبھی جناب اس پہاڑی پہ آتی ہیں، کبھی اس پہاڑی پہ آتی ہیں، ابھی پانی ڈھونڈ ہی رہی ہیں، پیچھے کیا دیکھتی ہیں کہ جناب پانی جو ہے وہ زمزم کنواں جو ہے وہ پانی وہاں سے نکل چکا ہے، اور ان کے بیٹے کے پاؤں کو چوم کے پانی آگے کو پھیل چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں، جو عبرانی زبان کی ان کی اس زبان میں آپ نے کہا زم زم، روک روک بھائی، روک روک۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہ نہ کہتی کہ روک روک، فرماتے ہیں کہ وہ پانی اتنے جوش میں آ رہا تھا کہ پوری زمین میں پانی پھیل جاتا۔ وہ بتائیں، یہ ہے وہ برکت رب کے متعلق اچھا خیال رکھنے کی۔ الفاظ کیا تھے؟ مگر میرے رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بیابان جنگل میں تھے، یہ آ کے بیٹھے ہیں جی، ایک خاتون ہے، ایک بیٹا ہے چھوٹا سا دودھ پینے والا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خیال اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رونق لگائی، قسم خدا دی آج تک وہاں جناب لہریں بہ رہے ہیں۔ جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں وہ نحال رہتے ہیں، کبھی پریشانی ان کے قریب نہیں آتی۔ مالک عز و جل کا فضل اتنا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا نہیں کی تھی، بعد میں جب آئے کعبہ تعمیر کر دیا، پھر کہا مولا یہ تیرے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے ان کو پھر وہ پھل عطا فرما جو یہاں بھی نہ اگتے ہوں۔
کیوں؟ وادی غیر ذی زرع کا لفظ خود بولا، یہاں تو کوئی شے اگتی نہیں، لیکن مولا پھل ان کو ضرور عطا فرما۔ سچی بات ہے، جہاں اگتے ہیں وہاں بھی موسم میں ملتے ہیں، لیکن مدینے میں اور مکے میں بغیر موسم کے بھی پھل ملتے ہیں، بغیر موسم کے بھی پھل ملتے ہے نا، سبحان اللہ۔ سچی بات ہے، جہاں کہیں دعا تو ابراہیم علیہ السلام بعد میں کر رہے ہیں، غور کیے جائے تو وہ اماں کا خیال اتنا اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس اچھے خیال کی برکت سے آج تک کسی کو وہاں بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اگر ہم بھی رب کے متعلق خیال اچھا کر لیں، صحیح بات ہے، حالات اچھے ہو جائیں گے، معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ چونکہ طالب علمی کا زمانہ تھا، پڑھ چکے تھے، پڑھانے لگ گئے تھے، تو یہ پہلے جو محدث ہوتے تھے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پڑھ گئے تو پھر پڑھتے نہیں تھے، وہ جہاں دیکھتے تھے کہ اپنے سے بڑا کو مل گیا ہے تو سیکھنا شروع کر دیتے تھے، اپنے علم کا ہم پلہ مل گیا ہے تو مذاکرہ شروع کر دیتے تھے، اپنے سے چھوٹا مل جاتا تھا اسے پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا۔ یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ 4 سال لگائے تو حضرت صاحب افلاطون بن گئے، یہ جناب حضرت جو ہیں بالکل اب سیکھنے کی تو ان میں بات ہی نہیں رہی، اب یہ سکھانے والے بن گئے ہیں، حضرت اقدس بن گئے ہیں، یہ وقت کے جناب امام سیوطی بن گئے ہیں، امام خرقوطی بن گئے ہیں، یا جناب وقت کا اعلیٰ حضرت ہو گیا ہے۔ یہ نہیں تھا ہمارے بزرگوں میں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہر عمر میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھا کرتے تھے، جہاں دیکھا اپنے سے بڑا ہے 2 زانوں بیٹھے اور سیکھنا شروع کر دیا، جہاں دیکھا اپنا ہم پلہ آیا ہے اس کے ساتھ علم مذاکرہ شروع کر دیا، جہاں دیکھا اپنے سے چھوٹا آیا ہے علم میں اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بیک وقت استاد بھی ہوتے تھے، بیک وقت وہ اقران بھی ہوتے تھے، اور بیک وقت جو ہے وہ شاگرد بھی ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، چونکہ آپ کا شعرا بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علاقے میں آپ گئے، سفر کرتے کرتے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو ایک جگہ بستی میں جا کے ٹھہرے، کہا کہ چلو رات یہاں ٹھہرتا ہوں، پھر میں یہاں سے سویرے سفر کر جاؤں گا۔ وہ مسجد کا جو انتظامیہ کا بندہ تھا، یہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ کا بندہ کہنے لگا چل بھائی باہر چل۔ امام نے فرمایا یار دیکھو میں طالب علم ہوں تو میرے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے رات کو رہنے کی، تو میں تو یہیں رہوں گا، میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا بھی بات سن، تیرے جیسے ہوتے ہیں آ کے وہ رات کو پھر تیل چوری کر لیتے ہیں، مسجد میں ظاہری بات ہے اس وقت تیل ہی ہوتا تھا، آج کل تو ظاہری بات ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس وقت چٹائی ہوگی، لوٹا ہوگا، تیل ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں بھائی تیرے جیسے ہوتے ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ یار میں چوری نہیں کرتا۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ مسجد کا خادم کہنے لگا یہاں احمد بن حنبل بھی آ جائے نا نہیں رہنے دوں گا، نہیں رہنے دوں گا، احمد بن حنبل بھی آ جائے۔ تو فرمایا یار میں احمد بن حنبل ہی ہوں۔ کہا کہ اب رات گزارنے کے لیے جھوٹ بھی بول لیتے ہو تم کہاں سے احمد بن حنبل ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں نکلتا بندہ، اس نے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر پھینک دیا، ایسے ہمارا دھکا اور دروازہ بند کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا تھا، وہاں تندور تھا، وہ روٹیاں بنا رہا تھا، پیڑا رکھے استغفر اللہ پڑھے، روٹی گھڑے استغفر اللہ پڑھے، روٹی لگائے استغفر اللہ پڑھے، نکالے پھر استغفر اللہ پڑھے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بتا تو صحیح یہ استغفر اللہ اتنی پڑھتا ہے، تجھے ملا بھی ہے کچھ اس سے؟ اب اس کا رب کے متعلق خیال دیکھیں، رب کے متعلق خیال دیکھیں۔ کہا کہ میں رب سے بخشش مانگتا رہتا ہوں، جو بھی دعا مانگتا ہوں میرا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کہا کہ ایک دعا اور بھی کی ہوئی ہے میں نے رب سے، امید ہے وہ بھی میرے رب سونا قبول فرمائے گا۔ میں وہ کیا دعا کی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے عرض کی ہے رب کی بارگاہ میں مولا مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک احمد بن حنبل کی زیارت نہ کر لوں، جب تک احمد بن حنبل کی زیارت نہ کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اچھے خیال کی برکت سے اللہ نے تیری وہ دعا قبول کی ہے، میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، رب نے گھسٹوا کے تیرے پاس پہنچا دیا ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کے زیارت کر کے ایسا خوشی سے نہال ہوا کہ جناب ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی، ساتھ ہی فوت ہو گئے۔
کہا کہ میں نے دعا کی تھی رب سے کہ مولا جب تک میں دیکھ نہ لوں تب تک موت نہ دینا. اللہ نے فرمایا کہ لے بھی احمد بن حنبل کو پہنچا دیا ہے اور اسرائیل بھی ساتھ ہی آ گئے ہیں، تیری روانگی کا وقت آ گیا ہے. یہاں سے ایک بات بڑے غور کرنے کی ہے، دیکھیں ذرا غور کریں. اس وقت کے تندور والے، روٹی بنانے والے، نان بھائی، وہ بھی علماء کی زیارت کا اتنا شوق رکھتے تھے. سن رہے ہو؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محض کسی عالم کے پاس اس نیت کے ساتھ جاتے ہوں کہ اس کی زیارت کر کے آؤں گا میں؟ بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، ادب ہی ختم ہو گیا. کوئی علم کا عشق ہوگا تو عالم کے ساتھ محبت ہوگی نا. جب علم کا عشق ہی نہیں رہے گا تو پھر عالم کے ساتھ محبت کہاں رہے گی؟ ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی، بالکل نہیں رہے گی. کہ وہ بندے اس وقت کے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ کبھی احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے، تب تک میں فوت نہ ہوں جب تک میں احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نہ کر لوں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پھر دیکھو میں پہنچ آیا ہوں تیرے پاس، اور آیا بھی کیسے ہوں؟ گھسیٹ کے بھیج گیا ہے بندہ، مجھے تیرے پاس چھوڑ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ بات جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمائی. میں اس بندے کا خیال اچھا تھا کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں، میرے رب نے آج تک بھی کوئی دعا رد نہیں کی. جو بڑی دعا میں نے کر رکھی ہے رب سے، میرا اللہ وہ بھی قبول فرمائے گا. آج ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا خیال یہی ہوتا ہے قبول نہیں ہونی. بلکہ کئی لوگ جو نا آگے کہتے ہیں نا جی، ہمیں کہتے ہیں جی حضرت دعا کریں، ہم کہتے ہیں بھی آپ بھی کریں. کہتا ہے ہماری کہاں قبول ہوتی ہیں بھئی؟ تیرا خیال ہی جب یہی ہے قبول ہی نہیں ہوتی، پھر کہاں قبول ہونی؟ پھر قبول ہونی ہے کبھی نہیں قبول ہونی. بھائی نہ کرو یار، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کہو، بالکل ایسے الفاظ نہ نکالو منہ سے. رب فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا جب کو تیرا نیک بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے جب کو میرا نیک بندہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا ربی، اے میرے رب، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کو گناہگار دعا کرے تو اللہ فرماتا ہے میں نیک بندے کو ایک بار لبیک کہتا ہوں، گناہگار کو دعا مانگ لینا مجھ سے پھر میں 3 بار لبیک کہتا ہوں. پر یہاں کہتے ہیں سنتا ہی کو نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے نا رب دعا قبول نہیں کرتا، وہ بندہ ہی کافر ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اس کی. نہ کہا کریں یہ جملہ. ہاں جو بندہ یہ کہتا ہے دعا نہیں قبول کرتا رب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی میرا بندہ دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں. تو رب فرما رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، یہ کہتا ہے قبول نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا پھر عقیدہ ہو گیا کہ رب تعالیٰ کا قرآن سچا کون نہیں. بتائیں اور کیا عقیدہ ہوا ہے؟ اس کے نظریے میں پھیر آ گیا ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرنے کے لیے احساسات ٹھیک کرے، احساسات ٹھیک کرنے کے لیے اپنے خیالات ٹھیک کرے. خیالات ٹھیک ہوں گے، احساسات ٹھیک ہوں گے، احساسات ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے. اعمال سدھر گئے سمجھو جنت کا راستہ سنور جائے گا. اعمال سنور گئے دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، میرا مولا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.